السلام علیکم ایوریون، دس از شعیب فاروقی۔ جی تو آج کا جو عنوان ہے وہ ایران آئل، اور میری نظر میں یہ ایک دنیا کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، اور سینکشنز کے بہانے اس کو دبایا جا چکا ہے اور دنیا کی رسائی اس تک محدود کر دی گئی ہے۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، اور اس پہ ہم تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلی سلائیڈ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی اس کے اندر جو اوپیک ممالک ہیں، جن کو جو مطلب عرب دنیا ہے جس کے اندر بہت بڑے آئل پروڈیوسر ہیں، اس میں سب سے بڑا آئل پروڈیوسر سعودی عربیہ ہے، ان کو اوپیک باسکٹ کے اندر ڈالا گیا ہے، اور اوپیک کے مطابق جو ہے ایران کی جو پروڈکشن ہے، جو کہ فیبرری 2022 میں انہوں نے فگرز دی، وہ اراؤنڈ 2.4 ملین بیرل آف آئل پر ڈے ہے، یعنی ان کی میکسیمم کیپیسٹی ہے، اتنا وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، جو کہ تقریباً ٹوٹل جو اوپیک کی پروڈکشن ہے اس کا جو ہے وہ 13% ہے، اور ان کے جو ایسٹیمیٹڈ ریزروز ہیں آئل کے وہ اراؤنڈ 157 بلین بیرلز آف آئل ہیں، جو کہ دنیا میں شاید 8ویں بڑے ریزروز ہیں، اور ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ تقریباً 1.3 ملین بیرلز آف آئل جو ہے وہ دنیا میں ایک دن میں ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں، یعنی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں جو ہے وہ آئل کرائسس کیوں ہیں اور آئل کی پرائسز کیوں بڑھ رہی ہیں، لیکن آپ کی توجہ کے لیے میں بتاتا چلوں کہ ایران کے اوپر بہت زیادہ سینکشنز رہیں، اور ان کو کھل کے جو ہے وہ آئل پروڈکشن نہیں کرنے دی گئی۔ میں اس ٹاپک پہ کیوں بہت کانفیڈنٹلی بات کر سکتا ہوں، کیونکہ پاسٹ میں 2007-5 کے اندر میرا اتفاق ہوا ایران میں کام کرنے کا، دو کہ وہ ایک چھوٹا ٹرپ تھا، لیکن یہ کہ اس دوران میں نے نارویجین کمپنی اسٹیٹ آئل کی رگ کے اوپر تھوڑا سا قیام کیا، ایران کی جو اپنی کمپنی اس کو پیڈکو کہتے ہیں ڈرلنگ کی، اس کی رگ پہ تھوڑا قیام کیا، اور اس کے علاوہ پھر رومینین رگ کے اوپر میں نے زیادہ قیام کیا۔ یہ ساری رگز جو ہیں وہ آف شور یعنی سمندر کے بیچ میں تھیں، اور ہمارا بڑا زبردست تجربہ رہا کہ ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے بشیر ایک جگہ ہے وہاں سے فلائی کر کے کش آئلینڈ گئے، اور کش آئلینڈ سے ہم نے چاپر لے کے جو ہے وہ آل دا وے مختلف رگز کے اوپر گئے۔ تو میں نے اس صنعت کو اپنے پیک کے اوپر دیکھا ہے، وہاں لوگوں سے ملاقات کی ہے، بات کی ہے، جس حوالے سے میں اپنے تجربات کا اظہار اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا جی، جو دنیا کے ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹا دی جائیں تو ایران کی پروڈکشن جو ہے ابھی جو وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا ڈبل ہو سکتی ہے چند دنوں میں۔ انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر کو اتنا روبس بنا لیا ہے اور اتنا بہترین کر لیا ہے کہ وہ آئل کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھا سکتے ہیں، یہ ان کے اندر صلاحیت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں کہ یہ ایک پریڈکشن ہے کہ جب سینکشنز نہیں تھیں ایران کے اوپر تو اس وقت جو ہے آئل کی پروڈکشن کا گراف کیسا تھا، اور جب سینکشنز لگیں تو کس طرح سے نیچے آیا، اور اس کے بعد جو ہے گریجولی وہ بڑھ رہا ہے، لیکن اگر سینکشنز بالکل ہٹا دی جائیں تو جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ آئل کی پروڈکشن میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہ سینکشنز ہیں جس کے اوپر ابھی ہم مزید آگے چل کے بات کریں گے، سینکشنز کب کب لگیں، کیوں لگیں، اور ایران کو روکا گیا کہ وہ جو ہے اپنی پروڈکشن کو بہت تیزی سے بڑھائے اور دنیا تک پہنچائے۔ اس کے اندر جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایران کا آئل جو ہے وہ کرٹیکل کیوں ہے، اور اس کو میں اپنی نظر میں بڑا اسٹریٹجک خزانہ سمجھتا ہوں، اور ماہرین بھی یہ کہتے ہیں۔ اگر آپ مختلف اس موضوع کے اوپر ویڈیوز دیکھیں، بات سنیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کرٹیکل ریزرو ہے دنیا کے لیے۔ اس وقت دنیا کی جو دو بڑی گروئنگ اکانومیز ہیں، انڈین اکانومی اور چائنیز اکانومی، اس کے اندر اگر آپ یہ سلائیڈ کے اوپر صرف اندازہ لگائیں کہ انڈیا جو اپنا تیل بائی کر رہا ہے وہ کون سے 5 بڑے ممالک سے بائی کر رہا ہے،
تو اس میں عراق، سعودی عربیہ، ایران، وینزویلا اور نائجیریا ہے۔ یہ 2020 تک کی فگر ہیں۔ اس کے بعد کیونکہ کھپت میں اور اضافہ ہوا انڈیا میں، اور انہوں نے جو ابھی آج کل آپ سن رہے ہیں رشین آئل کے حوالے سے کہ انڈیا وہاں سے لے رہا ہے، اس کو اور مزید تفصیل سے بات کریں گے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور میں آپ کو ہسٹری دکھا رہا ہوں اور ایک ٹرینڈ دکھا رہا ہوں کہ بیسیکلی انڈیا تو دنیا کے بہت سے ممالک سے تیل لے رہا ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی آبادی ہے اور ان کی اکانومی اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ان کو اپنی امپورٹ مکس کو جغرافیکلی ڈائیورسیفائی کرنا ہے۔ اس میں ایران کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ جو سلائیڈ آپ کی اسکرین پہ اس وقت آ رہی ہے، جس کے اندر یہ ببل سے بنے ہوئے ہیں، یہ دکھا رہے ہیں کہ اس وقت ایران اپنا آئل جو ہے وہ کن ممالک کو ایکسپورٹ کرتا ہے، یعنی کون سے ممالک اس سے امپورٹ کرتے ہیں آئل۔ اس میں چائنا سب سے بڑا ہے، جس میں 6,13,000 بیرل آف آئل ایک دن کا جو ہے چائنا ادھر سے لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر ساؤتھ کوریا ہے، انڈیا تیسرے نمبر پہ آتا ہے، چھوٹے ممالک جو ان نون ہیں، جاپان ہے، ٹرکی ہے، یہ تمام کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت ایران سے اس وقت بھی سینکشنز کے باوجود بھی آئل جو ہے وہ امپورٹ کر رہی ہیں۔ اچھا، اب تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں ایران کے حوالے سے، جو ان کی ہسٹری ہے اسپیشلی تیل کی پروڈکشن کے حوالے سے، اور یہ بڑی رچ ہسٹری ہے۔ جو ڈسکوری پہلی ایران میں ہوئی وہ 26 مئی 1908 میں ہوئی، اور یہ برٹشرز تھے جنہوں نے اس خطے میں ڈسکوری کی، بہت ان کی شور کے اوپر اور آف شور کے اوپر، اور پھر اس صنعت کو انہوں نے ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جو برٹش سامراج تھا اس کی سارا دار و مدار جو تھا اس کی اکانومی کا، اس کی زندگی کا، وہ ایران کے آئل پہ تھا، اور انہوں نے لٹرلی اس آئل کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بہت سے شواہد ایسے ملیں گے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک کمپنی بنائی لنڈن بیس، اینگلو پرشین آئل کمپنی۔ برٹش گورنمنٹ ٹک ڈائریکٹ کنٹرول اس کمپنی کا لیا، اور 1935 میں اس کا نام رکھا گیا اینگلو ایرانین آئل کمپنی۔ 1950 کے اندر ایران میں ایک وزیر اعظم آئے، مصدق جو نام سے جانے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے آتے ہی ایک تحریک چلائی۔ انہوں نے کہا اپنے لوگوں کو کہ یہ ہمارا ایک قومی ذخیرہ ہے، خزانہ ہے، جس کو ہم دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے جو ہے پورے ایران میں ایسی فضا قائم کر دی کہ لوگ جو ہے وہ جینے مرنے کو تیار تھے، لیکن اپنا تیل بیچنے کو تیار نہیں تھے، کسی کو اس پہ قبضہ کرنے کے لیے اجازت دینے کو تیار نہیں تھے۔ اور پھر ایک ایسی فضا چلی کہ ایران نے اپنی تمام کمپنیز کو نیشنلائز کر لیا، اپنے تمام اداروں کو نیشنلائز کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے برٹش جو بھی ورکرز تھے، کمپنیز تھیں، ان کو ایران چھوڑنا پڑا۔ اس وقت تک وہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی انڈسٹری کو سمجھ چکے تھے، ان پہ کام کرنا سیکھ چکے تھے، ان کے تعلیمی ادارے جو ہے وہ ایران میں اپنے لوگوں کو اتنا ٹرین کر چکے تھے کہ وہ اپنی صنعت کی خود حفاظت کر سکتے تھے۔ 1954 میں ایک کنسورشیم بنا جو کہ لنڈن بیس اینگلو جو ایرانین آئل کمپنی تھی اور نیشنل آئل کمپنی تھی، اور اس کے بعد اس کنسورشیم بننے کے بعد جو ہے دوبارہ سے ایران نے اپنا تیل جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا شروع کیا برٹشرز کو، لیکن اپنی ٹرمز کے اوپر۔ اور 1973 میں ایران جو ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا ایکسپورٹر بن گیا، اور اس وقت وہ اپنی پریمیم پرائس پہ تیل بیچ رہے تھے۔ اس کے بعد 1997 سے لے کے 2004 تک ایران کے اوپر جو ہے سینکشنز لگانے کا ارادہ کیا گیا، کیونکہ صرف 1997 سے 2004 تک ایران نے تقریباً $40 بلین جو ہے وہ اپنی صنعت کے اوپر انویسٹ کیے، جس میں انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر بنایا، پائپ لائن اسٹرکچر بنایا، پورٹس کو ڈیولپ کیا، آئل جیٹیز ڈیولپ کی، جہاز خریدے، رگز خریدیں۔ اور 2004 یہ وہی وقت تھا جب میں وہاں پہ تھا، اور میں نے یہ سب اپنے آنکھوں سے ہوتا دیکھا ہے۔ ایکسلنٹ انفراسٹرکچر اور ایکسلنٹ way they were working, and they have engaged people from all around the world to come and work and explore oil. اس کے بعد جو لیٹسٹ سینکشنز ایران پہ لگیں، اس کے بعد 2006 میں لگیں،
اور اس کے بعد ان کو 2016 میں لفٹ کیا گیا. اس دوران ایران نے اسٹرگل کیا، لیکن چائنا، نارتھ کوریا جیسے ممالک جو ہے وہ اس سے تیل خریدتے رہے، اور ایران جو ہے وہ اپنی پوری کاوشوں کے بعد جو ہے اپنی انڈسٹری کو سسٹین کر سکا. 2018 میں صدر ٹرمپ نے آ کے ایران سے سینکشنز پارشلی لفٹ کیں اور کچھ ممالک کو اور کچھ کوانٹٹی میں، خاص مقدار میں آئل ایکسپورٹ کی اجازت دی. اس دوران بھی ایران نے دنیا کے بہت سے ممالک میں تیل اپنا ایکسپورٹ کیا، لیکن 2020 کے اندر ایران کو فیٹف لسٹ میں بلیک لسٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ ایران کی سینکشنز ان کے اوپر سے ہٹ نہ سکیں. لیکن 2000 سے، یعنی 1997 سے 2000 اور پھر 2000 سے 2004 تک ایران میں جن کمپنیز نے انویسٹ کیا اس میں بہت سی رینونڈ یورپین کمپنیز ہیں، جس میں ENI ہے، اسٹیٹ آئل ہے نارویجین، اس کے علاوہ BP ہے، جنہوں نے ایران میں انویسٹ کیا، آئل کے سیکٹر میں انویسٹ کیا. اور ایران کی پروڈکشن جو آج میں نے اپنی پچھلی گراف میں آپ کو دکھائی جس سطح پہ کھڑی ہے، ان ممالک کا اس میں بہت ہاتھ ہے، کیونکہ ایک بہت ہی فاسٹ پیس ایکسپلوریشن پلان تھا اور ڈرلنگ پلان تھا جس کو انہوں نے اچیو کیا. اور آج جو وہ جس ذخائر کے اوپر بیٹھے ہیں اور جو وہ یہ نمبرز آپ سے جو میں نے شیئر کیے ہیں، یہ سب انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے. ہم اس ویڈیو کے بڑے اہم موضوع کی طرف، ایک ایسپیکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو سوال ہے کہ پاکستان ایران سے تیل کیوں نہیں خریدتا، کیونکہ وہ بالکل پڑوس میں ہے. تقریباً 850 کلومیٹر کا بارڈر ہے جو ایران اور پاکستان شیئر کرتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایران سے آئل نہیں لے سکتے، کیونکہ ایران اور سعودی عربیہ کا کانفلکٹ آپ سب کو پتہ ہے، اور جو ہے ہم سعودی عربیہ سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل لیتے ہیں اور اوپیک باسکٹ سے آئل لیتے ہیں، اس لیے جو ہے ایران کا آئل اوپیک باسکٹ کا حصہ نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس ایک اور بہت اہم موضوع ہے جس پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ایرانی تیل کی اسمگلنگ جو ہے وہ پاکستان میں بیش بہا ہوتی ہے. اور یہ مختلف ایسٹیمیٹس ہیں، تقریباً 150 بلین روپیز کا لاس ہر سال اکانومی کو ہوتا ہے اس اسمگلنگ سے، جو کہ تقریباً $650 ملین سے $900 ملین تک کا نقصان ہے. Around 2.2 million people in Pakistan are dependent on this smuggled Iran oil all around Balochistan. اس کے بعد جو ہائیسٹ نمبرز ہیں اللیگل اسمگلڈ آئل بیچنے کے، وہ جو ہیں وہ پنجاب پروونس میں ہیں، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ہیں، سندھ میں 336 ہیں. آپ کی اسکرین پہ یہ سلائیڈ موجود ہے. تقریباً 98 اسلام آباد میں، اور کراچی جیسا شہر جو کہ بلوچستان کے کوئٹہ کے بڑا قریب ہے، اس میں تقریباً جو ہے ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ تقریباً 68-70 اللیگل آؤٹ لیٹس ہیں جو ایرانی اسمگلڈ تیل بیچتے ہیں. لیکن میرے خیال میں نے اپنا بہت وقت کراچی میں گزارا ہے، بہت وقت میں نے کوئٹہ میں گزارا ہے، اور یہ تمام ڈپورٹ اسمگل آئل جو بیچتے ہیں ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو یہ نمبرز جو یہاں پہ آفیشلی ایک بزنس ریکارڈر کے آرٹیکل سے میں نے لیے، یہ اس سے بہت زیادہ ہیں، اور میرا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً 25% اس سے زیادہ ہیں. مطلب کراچی میں میرے خیال میں 150 سے 200 ایسے آؤٹ لیٹس ہوں گے جو کہ ہب چوکی کے قریب جو کہ اسمگلڈ آئل بیچتے ہیں. اور اس کا لاس جو ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، لیکن لیٹسٹ نمبر جو PSO کے سربراہ نے اپنی لاسٹ تقریر میں دیا، وہ تقریباً 60 بلین روپیز کا اینول لاس ہے جو کہ اسمگلڈ آئل سے آتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو صنعت ہے جس پہ تقریباً 2.2 ملین لوگوں کا، اور بلکہ زیادہ لوگوں کا روزگار ہے منسلک، جو کہ ٹرانسپورٹیشن میں، اللیگل آئل کی سیلنگ میں مشغول ہیں، وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ جو ہے وہ یہ سینکشنز ہٹیں اور ایران سے باقاعدہ لیجیٹیمیٹ طریقے سے آئل پاکستان میں آ سکے. تو یہ ایک بہت بڑا اور بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، اس پہ میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا. لیکن کہ یہ اسمگلڈ آئل کی جو انڈسٹری ہے، اس کو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایران سے پاکستان میں تیل آنا شروع ہو جائے. اچھا، اب سوال ہے کہ ایران کا تیل جو ہے ساخت میں عرب آئل سے کتنا مختلف ہے. تو اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی اسپیسیفک گریوٹی جو ہے وہ تقریباً 27 سے
34 API کی ہے. جو مین ایکسپورٹ ہے ایران کی جو کہ انڈیا کو اور نارتھ کوریا کو جاتی ہے, وہ ان کا ایک لائٹ گریڈ کا آئل ہے جس کی اسپیسیفک گریویٹی اراؤنڈ 33 API ہے, اور اس کا جو کانٹینٹ ہے سلفر کانٹینٹ وہ 1.46% ہے, جو کہ بہت کم ہے, اور یہ ایک بہت اچھا آئل ہے. اس کی ریفائننگ کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہوگی, اور یہ بہت آسانی سے پیٹرول کی شکل میں جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے. اس کو استعمال کے قابل بنانے کے لیے آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مین وائل ایران ہیوی ایکسپورٹ گریڈ از ہیوی سار آئل, جو کہ جس میں سلفر کانٹینٹ زیادہ ہے, اور وہ تقریباً 1.8% اس کا سلفر کانٹینٹ ہے, جو کہ چائنا ان سے لیتا ہے, کیونکہ چائنا کی جو ہے وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ہائی سلفر کانٹینٹ کا آئل جو ہے وہ آسانی سے پروسیس کر سکتے ہیں. چائنیز ٹریڈرز جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی ایران پہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ جو ہے 34 API گریویٹی سے زیادہ کا آئل نہیں خریدیں گے. تو اب ایران کی جو ہے وہ پروڈکشن آنے والے دنوں میں تھوڑی سی چائنا میں کم ہوگی, کیونکہ ایران اب اگلے 5 سالوں میں جو ان کا پلان ہے کہ وہ اپنی ریفائننگ سیکٹر کو مزید اس میں انوویشن لائے گا, مزید بہتری لائے گا, اور جو خام تیل ہے اس کو سلائٹلی ریفائن کر کے چائنیز بائر تک پہنچائے گا. اس کے بعد جو چائنیز ریفائنرز ہیں انہوں نے بھی یہ خاص جو ہے فلیگ ریز کیا ہے کہ اب جو ہے کیونکہ ان کے پاس رشین آئل بھی ہے اور ملٹیپل آپشنز ہیں, تو ایرانی آئل کو جو ہے وہ اب پہلے جس طرح سے بیچ بہا خریدا کرتے تھے, اب انہوں نے جو ہے اس پہ تھوڑے سے ریڈ فلیگز ریز کرنے شروع کیے ہیں کنسیڈرنگ اس کی جو API گریویٹی ہے. اور یہ جو ایران کا آئل ہے یہ جو سعودی عرب کا آئل ہے اس سے اپنی اسپیسیفک گریویٹی میں تھوڑا سا زیادہ ہے, مطلب جب اسپیسیفک گریویٹی زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب وہ ساخت میں ہلکا ہے, اور جو ہے سعودی عرب کا تیل جو ہے وہ بھاری ہے, مطلب اس کی ریفائننگ کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہے ایران کے آئل سے. لیکن پاکستان میں جو بیسک ریفائنری انفراسٹرکچر لگا ہوا ہے وہ اوپیک باسکٹ جس کے اندر موسٹلی 80% سعودی آئل ہے اس کو ریفائن کرنے کے لیے لگا ہوا ہے, اس لیے ہم بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ ہم سعودی آئل لیں تاکہ ہم ریفائننگ کاسٹ کو کم رکھ سکیں اور اپنے صارفین تک سستا تیل اور اس کے بائی پروڈکٹس پہنچا سکیں. اچھا جناب, اس ویڈیو کا آخری اسپیکٹ جو سب سے زیادہ مجھے بھایا ہے اور جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے ایران کی گورنمنٹ اور ان کے لوگوں کے حوالے سے, خاص طور پہ اپنے تیل کی صنعت کو جس طرح سے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اور اپنی اکانومی کا پہیہ جو ہے وہ کس قدر جدید طریقے سے چلتا رکھا ہوا ہے, اس کے اندر بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سلائیڈ آپ کو اس وقت نظر آئے گی کہ ہاؤ دے کنٹرول دیئر کنزمپشن. ہم پاکستانی جو ہیں جس طرح بیش بہا طریقے سے اپنی تیل اور گیس کے ذخائر کو ضائع کرتے ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے, آج ان مسائل کا ہم شکار ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ رویہ ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ ایران کو دیکھیں تو جب کوئی بھی بائر وہاں موٹر سائیکل خریدتا ہے یا گاڑی خریدتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے لائسنس کے ساتھ ایک سبسڈائز کارڈ بھی دیتی ہے. جیسے موٹر سائیکلز ہیں ان کو 1500 تومان کا کارڈ ملتا ہے, جو کہ جس کارڈ کے ذریعے وہ سبسڈائز ریٹ پہ تیل خرید سکتے ہیں, پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں, یعنی تقریباً 50% کم کاسٹ میں. اور اگر وہ 1500 تومان کا کارڈ وہ پورے مہینے میں ختم کر دیں تو اس کے بعد جو تیل ان کو ملے گا وہ فل پرائس سے ملے گا. اسی طرح گاڑی جو رکھتے ہیں لوگ ان کو تقریباً 3000 تومان کا کارڈ ملتا ہے. اسی طرح سے جو پیپل آر یوزنگ 1500 cc امپورٹڈ کارز یعنی 1000 cc سے بڑی گاڑیاں جو استعمال کر رہے ہیں ان کو سبسڈائز ریٹ پہ فیول کارڈ نہیں دیا جاتا. یہ ان کی لگژری ہے کہ اگر وہ 3000 cc گاڑی چلائیں بالکل چلائیں, اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ چلائیں, لیکن گورنمنٹ ان کو سبسڈائز ریٹ پہ فیول نہیں دے گی. اس کے برعکس پاکستان میں جب CNG آئی جو کہ ایک بہترین گرین فیول تھا, ہماری جو لوگوں نے پراڈو کے اندر AC چلا کے جو کہ پیزا کھانے کے لیے اس گیس کو کم قیمت میں بھروایا
اور آج آپ حال دیکھیں کہ ہمارے اپنے گیس کے ریزروز جو ہیں وہ کس قدر تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. ہمیں گیس کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑ رہی ہے. تو ایران میں لوگ تیل اور گیس کو ایک، میں نے آپ سے شروع میں ہی کہا کہ ایک خزانے کی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو اس طرح گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے. اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ جیسے جب بجلی کی رسد ہے، کیونکہ بجلی وہ فاسل فیول سے یعنی گیس سے تیل سے پیدا کرتے ہیں، تو بجلی کی جو رسائی ہے وہ ان علاقوں میں، جیسے فار ایگزامپل ان کا ایک شہر ہے چھابار جو کہ بہت ہی ہاٹ زون میں یعنی گرم جغرافیکل زون کے اندر آتا ہے، تو اس کے اندر بجلی کی قیمت کو آدھا کر دیا جاتا ہے گرمیوں میں. اسی طرح اسی وقت کیونکہ تہران میرا جانا ہوا ہے تو وہ ایک سرد شہر ہے، تو اس کے اندر فل قیمت پہ بجلی دی جاتی ہے انہی دنوں میں. اسی طرح اس کے برعکس جب سردیاں آتی ہیں تو گیس سے کیونکہ ہیٹر جلائے جاتے ہیں، تو تہران جیسے شہروں میں جو کہ سرد ہیں اس میں گیس کے نرخ آدھے کر دیے جاتے ہیں، اور وہ شہر جو کہ گرم ہیں جہاں پہ سردی زیادہ نہیں پڑتی ان کے گیس کے نرخ جو ہیں وہ فل رکھے جاتے ہیں. تو دس از دا وے دے کنٹرول دیئر پریشیس ریزروز. میری اس ویڈیو میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ میری پرسنل تھاٹس ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی تمام ماڈل اگر ہم اپنے ملک میں جو کہ تیل اور گیس اور معدنیات اور ڈفرینٹ نعمتوں سے مالا مال ہے، ہم بحیثیت اس ملک کے شہری ذمہ دار بن جائیں اس ملک کی طرح، اور اس سے سیکھیں کہ اپنی قیمتی ریسورسز کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. آپ لوگوں کی توجہ کا بہت شکریہ. دیٹس دا پوائنٹ سے جڑے رہیے اور اپنی فیڈ بیک مجھے دیتے رہیے. دس از شعیب فاروقی سائننگ آف فرام دیٹس دا پوائنٹ. اور پلیز سبسکرائب ٹو دس چینل دیٹس دا پوائنٹ. اور آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے، احباب سے، فیملی ممبر سے اس کو شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ.